ابواب الصلاۃ، اس باب میں پہلے مسئلہ ہے اوقات الصلاۃ، اوقات الصلاۃ۔ صبح کا وقت، اس کی ابتدا بھی متفقون علیہ ہے، اس کی انتہا بھی متفقون علیہ ہے۔ وقت فجر کی ابتدا طلوع فجر صادق سے اور بالاتفاق، اور انتہا وقت فجر کی طلوع آفتاب ہے اور بالاتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، اس کی بھی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے۔ ابتدا میں اتفاق ہے کہ زوال شمس کی ابتدا ظہر، انتہا میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی انتہا مثلین پر ہے، جب سایہ مثلین بنے تو ختم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل اول پر ہے، جب آپ کا سایہ آپ کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہوا۔ تو امام صاحب کے نزدیک مثل ثانی ظہر میں داخل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک مثل ثانی عصر میں داخل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک مثل ثانی مشترک ہے ظہر اور عصر میں۔ مثل اول مختص ہے ظہر کے ساتھ، مثل ثالث مختص ہے عصر کے ساتھ، اور مثل ثانی مشترک ہے بین ظہر والعصر، دونوں نمازیں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ظہر کی انتہا میں اختلاف ہوا تو عصر کی ابتدا میں اختلاف ہوا۔ ہمارے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثالث سے ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثانی سے ہے، اور عصر کی انتہا میں اتفاق ہے غروب آفتاب۔ ٹھیک ہے، پھر مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب کی ابتدا میں اتفاق ہے غروب آفتاب ہے، انتہا میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مغرب کی انتہا تیسری رکعت پر ہے، بس 3 رکعت پڑھو وہ ختم ہو۔ صاحبین کی نزدیک جو ہے غیبوبت حمرت ہے، شمس کے بعد لالی سرخی ہوتی ہے، جب وہ سرخی غائب ہو جائے، یہ تقریباً 15 منٹ ہے۔ امام صاحب کے نزدیک جو ہے انتہائی مغرب جو ہے وہ غیبوبتی بیاض ہے، حمرت کے بعد بیاض ہوتا ہے، وہ بیاض 1 گھنٹے کے بعد غروب ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک مغرب کا وقت 1 گھنٹہ تک۔ ابتداء عشاء میں اختلاف ہے، امام شافعی کے نزدیک مغرب کی 3 رکعت کے بعد عشاء کی ابتدا ہو جاتی ہے، صاحبین کے نزدیک غیبوبت حمرت کے بعد عشاء کی ابتدا ہوتی ہے، امام صاحب کے نزدیک غیبوبت بیاض کے بعد عشاء کی ابتدا ہوتی ہے۔ عشاء کے انتہا میں اتفاق ہے، وہ طلوع فجر صادق پر ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہے اوقات کی ابتدا میں اور انتہا میں۔ تو فجر کی ابتدا بھی متفقون علیہ ہے صبح صادق سے، انتہا بھی متفقون علیہ ہے طلوع آفتاب سے، اس میں اختلاف ہے۔ ظہر کی ابتدا میں بھی اتفاق ہے زوال شمس، انتہا میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک انتہا مثل ثانی کے پر، جب مثل ثانی ختم ہو جائے تو ظہر ختم ہوا۔ امام شافعی کے نزدیک مثل اول پر، مثل اول ختم ہو جائے تو ظہر ختم ہوا۔ مثل ثانی ہمارے نزدیک ظہر میں داخل ہے، امام شافعی کے نزدیک عصر میں داخل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا علی الاعلان ہے کہ یہ جو مثل ثانی ہے یہ مشترک ہے بین ظہر والعصر، اور جب ظہر کی انتہا میں اختلاف ہوا تو عصر کی ابتدا میں آٹومیٹک اختلاف ہوا۔ ہماری نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثالث سے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثانی سے ہے۔ ٹھیک ہے، مغرب کی ابتدا میں اتفاق ہے، عصر کی انتہا میں اتفاق ہے غروب آفتاب، اور مغرب کی ابتدا میں اتفاق ہے غروب آفتاب۔ مغرب کی انتہا میں اختلاف ہے، امام شافعی کے نزدیک تیسری رکعت پر مغرب کی انتہا ہو جاتی ہے، صاحبین کے نزدیک غیبوبت حمرت پر جو 15-20 منٹ ہے، امام صاحب کے نزدیک غروب بیاض پر جس کو شفق کہتے ہیں وہ 1 گھنٹہ تک ہے۔ اور جب مغرب کی انتہا میں اختلاف ہوا تو عشاء کی ابتدا میں اختلاف ہوا، امام شافعی کے نزدیک عشاء کی ابتدا مغرب کی رکعت ثالث سے ہو جاتی ہے، صاحبین کے نزدیک عشاء کی ابتدا حمرت کی غیبوبت سے ہے، امام صاحب کے نزدیک عشاء کی ابتدا غیبوبت بیاض سے ہے، اور عشاء کی انتہا میں اتفاق ہے طلوع فجر صادق۔
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواب صلاۃ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ، باب ان روایات میں جو صلاۃ کے اوقات متعین کرتے ہیں. عن نبی علیہ السلام حدثنا حناد بن سری قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد عن عبد الرحمن بن حارث بن عیاش بن ربیعہ عن حکیم بن حکیم وهو ابن عباد قال اخبرنی نافع بن جبیر بن مطعم قال اخبرنی ابن عباس ان نبی علیہ السلام قال، حضور نے فرمایا امنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھے نماز پڑھائی عند البیت، بیت اللہ کے سامنے 2 دن. فصل الظہر فی الاولی، پہلے دن ظہر کی نماز پڑھائی. حین کان الفی مثل الشراک، کہ انسان کی جسم کا سایہ اتنا نظر آیا تھا جیسی جوتے کا تسمہ، یعنی زوال کے ساتھ، یہ اول وقت ہے. ثم صلی العصر، پھر عصر کی نماز پڑھائی. حین کان کل شیء مثل ظلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوا تھا، یعنی مثل ثانی میں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ ظہر ختم ہوتا ہے مثل اول پر، ٹھیک ہے، اور مثل ثانی سے عصر کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. معارف السنن نے کہا ہے کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، کانا کل شیء مثل ظلہ، کہ ہر شے کا سایہ اس کا برابر ہو چکا تھا اس کے بعد، تو اس کے بعد تو مثل ثانی بھی ہے، اس کے بعد مثل ثالث بھی ہے. ایک دوسرا جواب دیتا ہے کہ چلو اگر میں مان لوں کہ یہاں عصر مثل ثانی میں ہے، تو آئندہ جملے میں آتا ہے کہ دوسرے دن عصر مثلین ختم ہونے کے بعد ہوا تھا، مثلین ختم ہونے کے بعد، وہ اس کا معارض ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور نسخ کی روایات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابردو بظہر فإن شدت الحر من فیہ جہنم، اور مثل ثانی میں پتھر گرم ہوتے ہیں، گرمی سخت ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے مثل ثالث میں جا کر کے. ثم صلی المغرب، پھر مغرب کی نماز پڑھائی. حین وجبت الشمس، جب سورج غروب ہوا، یہ پہلا روز ہے. وافطر الصائم، اور صائم نے افطار کیا. ثم صلی العشاء حین غاب الشفاق، یہ امام شافعی کے خلاف ہماری دلیل ہے. وہ مغرب کی 3 رکعت کے برابر وقت مغرب مانتے ہیں، ہم غیبوبت شفق مانتے ہیں. البتہ شفق سے صاحبین مراد حمرت لیتے ہیں جو 20 منٹ تک رہتا ہے، اور ہم اس سے بیاض لیتے ہیں جو 1 گھنٹہ تک. ثم صلی الفجر حین برق الفجر، پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جب صبح صادق نکل آیا، اول وقت میں. وحرمت طعام الصائم، اور سیری کانا صائم پر حرام ہوا. وصلی المرۃ الثانیہ، دوسری دن صلی الظہر حین کان ظل کل شیء مثلہ، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی جب سایہ مثل بن چکا تھا، یعنی مثل ثانی میں ظہر پڑھائی. معلوم ہوا کہ مثل ثانی ظہر کا وقت ہے. ہی نا، اچھا جی. لوقت العصر بالامس، جو ایک دن پہلی جس مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھائی، دوسرے دن مثل ثانی میں ظہر کی نماز پڑھائی، یہ ہماری دلیل ہے. ثم صلی العصر، پھر عصر کی نماز پڑھائی. حین کان ظل کل شیء مثلہ، جب مثلین بن چکا تھا، یعنی مثل ثالث میں، یہ ہماری دلیل ہے. السلام علیکم. کم دیتا یو پاو انتظار کنه ته بویم. ثم صلی المغرب لوقته الاول، پہلی روز مغرب کی نماز جو پڑھائی تھی اس وقت. ثم صلی العشاء الاخرہ، پھر مغرب کے بعد، مغرب کو بھی عشاء کہتے ہیں، عشاء اولا، عشاء کو عشاء اخرہ کہتے ہیں. حین ذهب ثلث اللیل، یعنی رات کے اخیر میں. ثم صلی الصبح، پھر صبح کی نماز پڑھائی. حین اصفرت الارض، جب زمین بالکل سفید ظاہر ہو گئی. ثم التفت الیہ جبرائیل، جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبل، یہ وقت ہے ان انبیاء کا جو اب سے پہلے ہیں. والوقت فیما بین ھذین الوقتین،
یعنی پہلے روز فجر کی نماز طلوع فجر سے، اور دوسرے روز فجر کی نماز بالکل جب سفیدی پھیل چکی تھی، طلوع فجر سے لے کر سفیدی تک یہ درمیانی وقت فجر کا ہے۔ وفي الباب عن ابي هريره وبريده وابي موسى وابي مسعود وابي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وانس حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني حسين بن علي بن حسين اخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امني جبرائيل فذكرنا حديث ابن عباس بمعناه ولم يذكر فيه، اور اس میں یہ جملہ ذکر نہیں کیا تھا کہ دوسرے دن ظہر کی نماز مثل ثانی میں پڑھائی جو وقت عصر کا تھا ایک روز پہلے، اور حدیث جابر کا اوقات بیان کرنے میں نقل کیا عطا ابن ابی رباح نے، عمرو ابن دینار نے، ابو زبیر نے عن جابر ابن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث وہب ابن کیسان عن جابر عن النبی علیہ السلام قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس کی حدیث حسن وقال محمد، امام بخاری نے کہا اصح شیء، بہترین حدیث فی المواقیت اوقات میں حدیث جابر کا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاۃ اولا واخرا، وقت صلاۃ کے لیے ابتدا اور انتہا ہے، او اول وقت صلاۃ ظہر کا زوال شمس ہے، او آخر ہی نے يدخل وقت العصر، وقت عصر مثل ثالث میں داخل ہوتی ہے، او اول وقت عصر کا ہی نے يدخل وقتها، جب وقت داخل ہو مثل ثالث، او آخر وقت ہی نے تصفر الشمس، یعنی وقت مستحب اصفرار شمس ہے، وقت جواز غروب شمس ہے، او اول وقت مغرب کا ہی نے تغرب الشمس، او آخر وقت ہی نے یغیب الشفق، یہ ہماری دلیل ہے، او اول وقت عشاء ثانی کا حتی یغیب الافق، اچھا جی، حتیٰ کہ وہ شفق غائب ہو جائے، او آخر وقت عشاء کا ہی نے ینتصف اللیل، یہ مستحب وقت ہے ورنہ طلوع فجر تک جائز ہے، او اول وقت فجر کا ہی نے یطلع الفجر، او آخر وقت ہی نے تطلع الشمس۔ وفی الباب عن عبداللہ بن عمرو قال ابو عیسیٰ حدیث محمد یقول سمیت محمدا، میں نے امام بخاری سے سنا فرماتے تھے حدیث اعمش عن مجاہد کی مواقیت میں اصح حدیث اصح شیئن، اصح وہ اصح من حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش، اور حدیث محمد بن فضیل کی خطا ہے کیونکہ اس میں محمد بن فضیل نے روات کے نام میں غلطی کی ہے، وہ یہ ہے حدثنا حناد قال حدثنا ابو اسامہ عن ابي اسحاق الفزاري عن الاعمش عن مجاهد قال كان يقال ان للصلاة اولا واخرا فذكرنا حديث محمد بن فضيل عن الاعمش حدثنا احمد بن مني والحسن بن الصباح البزار واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد، یعنی اس نے حدیث نقل کی جس کا معنی اعمش کی حدیث کے ساتھ ایک ہے۔ قالوا حدثنا اسحاق بن يوسف ازرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل، حضور کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کیا نماز کے اوقات کے بارے میں، فرمایا سوال نہ کرو، اقیم معنا، ہمارے پاس 2 دن رہو انشاءاللہ، فامر بلال، پہلے روز بلال کو حکم دیا تو اس نے تکبیر پڑھی صبح کے لیے ہی نہ طلع الفجر، یعنی اول وقت میں، ثم امرہ، پھر ظہر میں حکم دیا، اس نے تکبیر پڑھی ہی نزالت الشمس فصلی الظہر، ثم امرہ، پھر امر کیا بلال کو فاقام فصلی العصر، عصر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج سفید تھا، اونچا تھا، ثم امرہ بالمغرب حین وقع، جب غروب ہوا کنار الشمس کا، ثم امرہ بالعشاء فاقام، تکبیر پڑھی حین غاب الشفق، جبکہ سفیدی غروب ہو گئی، ثم امرہ من الغد، پھر دوسرے دن کا، فنور بالفجر، پہلے روز فجر کو اول میں پڑھا تھا وقت میں، اب فنو خوب سفیدی کی فجر کے ساتھ، یعنی آخری وقت میں، پھر امر کیا دوسرے دن ظہر میں، فابرد، خوب وقت کو ٹھنڈا کیا مثل ثالث میں، وانعم ان یبرد، اور خوب ٹھنڈا کیا، پھر امر کیا بالعصر، فاقام، اس نے تکبیر پڑھی اور شمس آخری وقت میں تھا،
فوق مؤخر ما كانت پہلے روز سے. پھر امر کیا فاخر المغرب الى قبیل ان یغیب الشفق، شفق کی غروب ہونے کی قریب تک لے گیا. پھر امر بالعشاء کیا فاقام حین ذهب ثلث اللیل، یعنی خیر وقت میں. پھر فرمایا کہاں ہے وہ آدمی جو سوال کرتا تھا نماز کے اوقات کے بارے میں؟ اس آدمی نے کہا انا میں کھڑا ہوں. فرمایا مواقیت صلاۃ کی کما بین ہذین. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبان علقمة بن مرثد ايضا. باب ما جاء في التغليظ. الله